بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى جس نے دوسروں کو کچھ دیا، وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس سے خلق خدا کو کوئی فیض پہنچا، وَاتَّقَى، دوسروں کا بھلا چاہنے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے۔ تقوی وہ کیفیت ہے جو بندے کا بحیثیت بندہ ہونے کے اپنے خالق مالک رازق سے ایک رشتہ الفت، ایک تعلق بن جاتا ہے، جس میں بال آنے سے پھر وہ ڈرتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ تقوی کہاں سے ملے گا؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے سب سے خوبصورت بات کی تصدیق کی، سب سے سچی، سب سے پیاری، بے عیب، کھری بات، وہ کون سی بات ہے؟ وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اللہ کے بارے بھی وہ عقیدہ جو حضور تعلیم فرماتے ہیں، ذات باری سے بھی وہ رشتہ، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے بارے وہ نظریہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرماتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے بھی وہ طریقہ، وہ سلیقہ جو حضور تعلیم فرماتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کن امور میں ہے، یہاں بھی وہی طریقہ، وہی قاعدہ، وہی سلیقہ جو اس خوبصورت بات میں ہے، جو دنیا کی خوبصورت ترین زبان، خوبصورت ترین لمحہ مبارک، خوبصورت ترین ہستی نے ارشاد فرمایا۔ تو تین باتیں ہو گئیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، اور اس کا نتیجہ ایک کیفیت تقوی۔ ایسا بندہ مخلوق خدا کو فیض پہنچاتا ہے۔
کائنات کا نظام ایسا ہے کہ ہر چیز کا دوسری پر مدار ہے. سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں بلا تمیز، روشنی، تمازت، ہر ایک کو چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، سمندری آبی جانوروں سے لے کر ہوائی پرندوں، زمینی جانوروں، جانداروں، انسان، حیوان، ہر شے تک پہنچ جاتی ہے. چاند، رات، دن، موسم، ہوائیں، بارش، گرمی، سردی، ہر چیز اپنے اثرات پہنچاتی ہے. اگر دینے کا نظام رک جائے تو نظام حیات تباہ ہو جائے. انسان کو اللہ کریم نے اختیار دیا ہے نیکی اور بدی میں. یہ اگر صرف لینے پہ آ جائے، دینا چھوڑ دے تو اس کا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. انسانی نظام ایسا ہے کہ ہر بندہ اللہ کی رضا کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لیے اپنی ذمہ داری محسوس کر کے جو اس کے ذمے ہے وہ دینے کی کوشش کرے. تو لینے کے لیے جلوس نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ جو اس کا حق ہے وہ بھی کسی کے ذمے ہے. وہ بھی جب اپنی پوری ڈیوٹی دیانتداری سے کرے گا تو اس کو اس کا حق بھی مل جائے گا. ملازمت کرتا ہے تو صرف تنخواہ لینے کے لیے نہیں، جو جس کام کی اجرت لیتے ہے اس کام کو پورا 100% بر وقت صحیح کرنے کی پوری دیانتداری سے پوری کوشش کرے. مزدوری کرتا ہے تو کام چوری نہ کرے، اس کی اجرت لینی ہے تو پوری محنت، پورے خلوص، پوری دیانتداری سے کام کرے. اسی طرح اس کے پاس اقتدار و اختیار ہے، عدالت میں مجسٹریٹ ہے، تو پوری دیانتداری سے اللہ کے سامنے اپنی جواب دہی کو یاد کرتے ہوئے ہر مستحق تک اس کا انصاف پہنچائے، اسے اپنی ذمہ داری سمجھے. حاکم ہے تو مخلوق کے حقوق کا تحفظ اس کی ذمہ داری ہے، پوری دیانتداری سے ادا کرے. تو اگر معاشرے میں ہر کوئی دینے کی فکر کرے کہ جو میرے ذمہ ہے میں تو دوں، تو کسی کا حق نہ روکے. یہ حقوق کی جنگ کہاں چھڑ جاتی ہے؟ جب ہر کوئی لینے کی فکر کرتا ہے. تنخواہ ملنی چاہیے، کام کروں یا نہ کروں، چھٹیاں کرتا رہوں بہانے بنا کر، بیماری کا، رشتہ داروں کا، کام کاج کا، چھٹی کر لی، عرضی دے دی، غیر حاضر ہو گئی، لیکن تنخواہ پوری ملنی چاہیے. پھر عجیب بات ہے کہ ہم جلوس ان امور کے لیے نکالتے ہیں جو ہمارے اس معاہدے ملازمت میں نہیں ہوتے. جب ہم ملازمت کرتے ہیں، ایک خاص تنخواہ، ایک گریڈ، ایک چیز مقرر ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں اس میں بڑھا دو، اس کے لیے جلوس. بھی تم ملازمت نہ کرتے، کم تھا تو تم اختیار نہ کرتے. لینے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر معاشرے میں دھینگا مشتی شروع ہو جاتی ہے، پھر لوگ چھین کر کھانا شروع کر دیتے ہیں، پھر من جانب اللہ غضب الہی وارد ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دیتے ہیں. وہی معاشرہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر، ایک دوسرے کا جو اقتدار میں یا اختیار میں ہے وہ جبراً ضبط کر لیتے ہیں، جو بے اختیار ہیں وہ بندوق لے کر گلیوں میں نکل جاتے ہیں، وہ ڈاکو بن جاتے ہیں، دہشت گرد بن جاتے ہیں، چھین لیتے ہیں. ہماری پوری توجہ
قومی اداروں کی بھی ہماری بھی اس بات پر تو ہے کہ دہشت گردی ختم کی جائے، لیکن کسی مرض کو ختم کرنے کے لیے اس کے اسباب زائل کیے جائیں تو شفا ہوتی ہے، اس کے اثرات کا علاج کیا جائے تو ایک دفعہ کچھ افاقہ ہو جائے گا، پھر وہ اگر وہی اس کے جو اسباب ہیں وہ موجود ہیں تو نتائج پھر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ جس وجہ سے بخار ہے وہ وجہ ٹھیک نہیں ہوتی تو بخار آپ دوائی دیں گے اتر جائے گا، 2 دن بعد پھر ہو جائے گا۔ دہشت گردوں کو پکڑنا مارنا یہ بھی درست ہے، لیکن اس سے 2 کو مار دیں گے 4 اور آ جائیں گے، وہ اسباب تو وہی ہیں۔ تو اگر معاشرے میں حقوق کی فراہمی اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا احساس پیدا کیا جائے اور ہر کوئی اپنی ذمہ داری ادا کرے اور دوسروں کے حقوق غصب نہ ہوں تو یہ علاج ہے دہشت گردی روکنے کا، اور اس سے اللہ کریم کی رحمت بھی ہو اور ان لوگوں کے دل بھی نرم ہو جائیں، صرف سزا کے خوف سے نہیں، اللہ کے خوف سے، آخرت کے خوف سے وہ اس زیادتی سے رک جائیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ ایمان باللہ ہو، ایمان بالرسالت ہو، تقوی نصیب ہو تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے، موت آسان ہو جاتی ہے، برزخ آسان ہو جاتا ہے، قبر آسان ہو جاتی ہے، قیامت آسان ہو جاتی ہے، آخرت آسان ہو جاتی ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہر مشکل کا حل مل جاتا ہے، زندگی کے بھی دکھ دور ہو جاتے ہیں، قومی امور سدھر جاتے ہیں، بیماریاں تک درست ہو جاتی ہیں، قحط سالیاں ختم ہو جاتی ہیں، اتفاق و اتحاد نصیب ہو جاتا ہے، معاشرے میں امن قائم ہو جاتا ہے، لوگوں کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ تفریق نہیں رہتی کہ ایک طبقے کے تو کتے بھی بسکٹ کھائیں اور ایک طبقہ سوکھی روٹی کے ٹکڑوں کو بھی ترسے، یہ حال نہیں رہتا۔ ملک میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں جن کے کتوں کے لیے بھی نرم بستر ہوں، گرم بستر ہوں، ایئر کنڈیشنڈ کمرے ہوں، اور کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے بچوں کے لیے بھی سر چھپانے کی جگہ نہ ہو۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم دینے کو تیار نہیں ہوتے، ہر کوئی لینے پہ آ جاتا ہے، میں لے لوں، میں لے لوں، جو میرے ذمہ ہے وہ نہ دوں، جو دوسرے کے پاس ہے وہ لے لوں۔ تو پھر یہ چیزیں اللہ کے غضب کا سبب بنتی ہیں اور اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت میں مختلف صورتیں نازل ہوتی ہیں، چیزیں نایاب ہو جاتی ہیں۔ اور یہ اللہ کا عذاب ہے کہ بندے کے پاس ایک ہے وہ چیز بازار میں موجود نہیں، وہ نہیں ملتی، بات سمجھ میں آتی ہے۔ بندے کے پاس وسائل نہیں ہے، خریدنے کے پیسے نہیں ہے، نہیں خرید سکتا، بات سمجھ میں آتی ہے۔ بندے کے پاس پیسے بھی ہیں، چیز بھی موجود ہے، لیکن وہ ملتی نہیں۔ بجلی ہے ملک میں، یہ جب چراغاں کرتے ہیں تو کتنی بجلی ضائع کرتے ہیں، ہے تو کرتے ہیں نا۔ یہ جب لوگ چراغاں کرتے ہیں تو ہر شہر کے در و دیوار پہ سینکڑوں بلب ایک ایک مکان پہ لگے ہوتے ہیں، گلیوں میں لگے ہوتے ہیں، تو یہ بجلی کو اس دن پیدا ہو جاتی ہے، دوسرے دن ختم ہو جاتی ہے نا۔ ملتی کیوں نہیں؟ بل بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، ملتی کیوں نہیں؟ بد انتظامی ہے، اپنی ڈیوٹی کوئی نہیں دینا چاہتا، تنخواہ لینا چاہتا ہے، کام نہیں کرنا چاہتا۔
تو یہ اللہ کا عذاب ہے کہ چیز موجود ہے، مارکیٹ میں ہے، پیسے بھی پاس ہیں، آپ لے نہیں سکتے ہو جی چینی کا جو ہے وہ آ گئی، وہ جی چینی کامیاب ہو گئی، نہیں ملتی، گودام بھرے پڑے ہیں، ٹنوں کے حساب پڑی ہے، لوگ پیسے لے کر بازار میں پھرتے۔ غلہ لاکھوں من گندم چوہے کھا گئے گوداموں میں، اور ہزاروں انسان بھوکے مر گئے۔ یعنی میں عجیب پروگرام دیکھ رہا تھا اگلے دن وہ سندھ کی صورتحال پہ، کہ لاکھوں من گندم بارش میں چل سڑ گئی، پانی سے بھیگ گئی، چوہے کھا گئے، بکھری پڑی ہے، اور اسی سندھ کے تھر میں لوگ گندم کے دانے کو ترستے ہوئے بھوکے لاکھوں لوگ بھوک سے مر گئے، انہی کے لیے آئی ہوئی ہے۔ ان تک پہنچانے اور تقسیم کرنے والی جو ہے وہ ذمہ داری کسی نے ادا نہیں کی، گندم بھی چوہے بلے کھا گئے، بارش میں بھیگ کر گل سڑ گئی اور بندے بھی مر گئے۔ یہ چیز ہے، مل نہیں رہی ہے، عذاب الہی نہیں تو کیا ہے؟ قرآن کریم فرماتے ہیں کہ بدکاروں پر ہم ایک عذاب بھیجتے ہیں، معیشتاً ضنکا، ان کی روزی تنگ کر دیتے۔ اس چیز کا نہ ہونا تو سمجھو ہوتے ہوئے نصیب نہ ہونا، یہ معیشتاً ضنکا ہے نا، کہ ان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، ان تک پہنچتی نہیں، ملتی نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ دوسری طرح وہ لوگ ہیں من بخلا، جو دینا نہیں چاہتے، ہمہ وقت لینے پہ تیار۔ بخل ہوتا ہے جو پاس چیز ہو وہ دوسرے کو نہ دینا، ضرورت سے زائد بھی ہو، دوسرے کے کام نہ آئے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتا ہے۔ مثلا آپ فریج بن گئے ہیں نا، سالن بچ گیا، کھانا بچ گیا، فریج میں ڈال دو۔ خود تو امیر لوگ ہیں، دوسرے دن تازہ پک گیا، باسی کون کھائے گا؟ وہ 4 دن ہفتہ پڑا رہا، اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ خدا کے بندے، اگر پھینکنا ہی تھا تو فریج میں رکھنے کی بجائے کسی غریب پڑوسی کو دے دیتے، کسی بھوکے کے کام آ جاتا، کسی کتے کو ہی ڈال دیتے، کسی جانور کو دے دیتے، کسی ذی روح کے کام تو آتا۔ ایسا ہی نہیں ہوتا۔ یہاں سے ہم شروع ہوتے ہیں نا، اوپر تک چلے جائیں، لاکھوں ٹن گندم پڑی ہے بازار میں، کہتے ہیں جی مہنگی ہوگی تو بیچیں گے، چینی پڑی ہے مہنگی کر کے بیچیں گے، اسی طرح دالیں، ہر چیز، کپڑا، جوتا، ہر چیز روک لو جی، مہنگی کر کے بیچیں گے۔ دینا نہیں چاہتے، دوسرے کا بھلا نہیں چاہتے، دوسرے کا فائدہ نہیں چاہتے۔ عالم ہے، علم ہے، مخلوق کو بات نہیں بتاتا، فائدہ نہیں ہے، کسی کو پڑھا کر راضی نہیں ہے، دوسرے کو بات سمجھا کر خوش نہیں ہے۔ حاکم ہے، اگلے کا حق نہیں دیتا، انصاف نہیں کرتا، عدل نہیں کرتا، اپنی موج میں مست ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو اس طرح کرتا ہے واستغنا، وہ لاپرواہی کرتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے، کوئی مرے کوئی جیے، اسے کوئی درد، کوئی احساس، کوئی دکھ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اللہ کی بات کی بھی پرواہ نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی پرواہ نہیں کرتا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى،
جہان بھر سے سب سے اعلیٰ، سب سے پیاری، سب سے خوبصورت بات، اس کا انکار کر دیتا، میں نہیں مانتا۔ پچھلے دنوں ہمارے دانشور کو بحث کر رہے تھے ٹیلی ویژن پر، اور انہیں شکوہ یہ تھا کہ ہماری قوم جو ہے مسلمان پاکستانی، یہ علامہ اقبال کی باتوں کو نہیں مان رہے، ہمارے سیاستدان جو ہیں یہ محمد علی جناح صاحب کے فلسفے کو نہیں مان رہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ انہیں جناح صاحب کے فلسفے کا دکھ ہے، علامہ صاحب کی باتوں کا، تو یہ قوم تو اللہ و اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہی۔ وہاں جناح کی حیثیت کیا ہے اور علامہ صاحب کی حیثیت کیا ہے؟ علامہ اقبال کے کلام میں کیا کمال ہے؟ شعر ہے ایک شاعر کے، کمال صرف ان میں یہ ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کے ارشادات کے مفاہیم کو شعروں میں ڈال دیا ہے۔ تو کمال علامہ کے کمال کا نہیں، کمال اللہ کے کلام کا ہے، کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا ہے۔ علامہ کو یہ سعادت، یہ عظمت اللہ نے بخشی کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو خوبصورت شعروں میں ڈھال دیا ہے۔ لیکن ماننا نہ ماننا تو کذب بالحسنی، سب سے پیاری، سب سے خوبصورت، سب سے اعلیٰ بات کا انکار کر دیا، جس کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی، جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی، جس کی حسن، جس کے صدق، جس کی خوبصورتی کی مثال کائنات میں نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخَلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جس شخص نے روکا وسائل کو، دوسروں کے حقوق کو روکا، آگے چیز کو جانے سے روکنے کا سبب بنا، بخل کیا اور لاپرواہ ہو گیا، کوئی مرے کوئی جیے، نہ اللہ کے ارشاد کی پرواہ، نہ آخرت کی پرواہ، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی پرواہ۔ وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، ویسا بدبخت تھا کہ خوبصورت ترین حقیقت کو جھٹلا دیا۔ تو اس کا ہوتا کیا؟ فرمایا وَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم ساری مصیبتیں اس کے لیے آسان کر لیتے، ہر دکھ اس پر آ جاتا ہے، جدھر جاتا ہے خرابی گلے پڑ جاتی ہے، جو کام شروع کرتا ہے وہ مصیبت بن جاتا ہے۔ غذا کھاتا ہے لذت لینے کے لیے، وہ اس سے بخار ہو جاتا ہے، میٹھا کھاتا ہے مزہ لینے کے لیے، شوگر بڑھ جاتی ہے، بستر گرم میں سوتا ہے آرام لینے کے لیے، پسینہ آتا ہے اس سے لکوہ ہو جاتا ہے، چہرہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ ہر مصیبت کا دروازہ اس پہ نُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، موت بھی سخت ہو جاتی ہے، قبر بھی دکھ دیتی ہے، آخرت میں بھی۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، جس نے بخل کیا، دوسروں کے حقوق کو روکے، وہ مستغنی ہو جاتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے، نہ اسے شرم آتی ہے، نہ حیا آتی ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ آخرت کا، نہ اتباع رسالت کی کوئی بات ہے، نہ معاشرے کا کوئی خوف ہے، نہ حکومت سے ڈرتا ہے۔ واستغنا، ہر بات سے لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور کسی کی پرواہ کیوں کرے گا جس نے دنیا کی اور دونوں جہانوں کی خوبصورت ترین صداقت کو جھٹلا دیا، وہ بھلا کسی کی پرواہ کیا کرے؟ اسے تو اپنا بھی ہوش نہیں رہتا، اپنی بھی پرواہ نہیں کرتا، پھر ذلیل ہو کر مرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے وَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کے لیے ساری مصیبتوں کے راستے کھول دیتے، چیزیں پیسے اکٹھے کرتا ہے بہتری کے لیے،
دینے پڑ جاتے ہیں وکیلوں کو، ڈاکٹروں کو، طبیبوں کو۔ تکلیف الگ ہوتی ہے، اٹھائے پھرتا ہے، کوئی پیسے کہیں رشوت میں دیے، کوئی پولیس والے لے گئے، کوئی عدالتوں میں خرچ ہو گئے، کوئی وکیل لے گئے، کوئی ڈاکٹر لے گئے، دکھ الگ۔ جائیداد اور گھر بناتا ہے آرام کے لیے، اولاد اس پہ لڑنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ بیچتے ہیں، پھر وہ تماشا دے، اسے گھر میں رہنے کوئی نہیں دیتا۔ ساری عمر لگا کر چھین جھپٹ کر ایک گھر بناتے ہیں، بہویں آتی ہیں، بیٹے گھروں سے نکال دیتے ہیں، دھکے کھاتے پھرتے ہوتے ہیں، دم نکلتا ہے تو وہ گھر بیچ کر اپنا حصہ بانٹ کے چلے جاتے ہیں، کہ سارے دکھ اس پہ دروازہ کھل جاتا ہے ہر طرف۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس مال کے لیے اس نے اللہ کی نافرمانی کی، خوبصورت ترین حقائق کو جھٹلایا، مشقت کی، محنت کی، مال جمع کیا، وقت بڑے ہوندے نہیں ہے، اتھے ہی تو ہدے ہی لگے ہوئے نہیں، پتہ نہیں ہدے کوئی شاید لگا ہوا کہ ویدے اتھے بندہ کھڑوا یار ہدے کوئی چینی پہ ہی ونڈین دی ہے کہ ویدے کہ ویدے زیادہ رش ہے۔ وہ مال پھر اس کے کسی کام نہیں آتا۔ دولت پاس ہے، بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، دولت پاس ہے، کوئی عزت نہیں کرتا۔ حکومت و اقتدار پاس ہے، ہم نے اس تھوڑے سے عرصے میں اس پاکستان کی پون صدی کی حیاتی میں، زندگی میں عجیب انقلاب دیکھے۔ ایسے بھی حکمران تھے جنہیں لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں، حکومت میں تھے تو لوگ عزت کرتے تھے، حکومت سے رخصت ہو گئے تو عزت ان کی باقی ہے۔ پھر ایسے لوگ آئے جب تک حکومت میں رہے لوگوں کو یاد رہے، جب حکومت سے ہٹ گئے تو لوگ بھول گئے کہ اس نام کا بھی کوئی ہمارا وزیر اعظم تھا یا صدر تھا، وہ لوگ بھول گئے۔ پھر اس کے بعد جوں بخل اور برائی بڑھتی گئی اور ہم دین سے دور ہوتے گئے تو پھر وہ لوگ آئے جو اقتدار سے ہٹے تو پولیس نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی، پیچھے اشتہار لگنے شروع ہو گئے، چور چور چور، ڈاکو ڈاکو ڈاکو۔ کمال ہے، وزیر اعظم تھا، پریزیڈنٹ تھا، ملک کا سربراہ تھا، چور 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 شروع ہو گیا۔ یہ تماشے بھی دیکھے۔ پھر ایسے لوگ آئے جو اقتدار میں تھے، پکڑ کر اگلوں نے سولی پہ لٹکا دی۔ اب ایسے لوگ ہیں جن کے پاس حکومت بھی ہے، پیچھے پولیس بھی پھرتی ہے، عدالتوں میں تاریخیں بھی بھگت رہے ہیں۔ یار یہ تماشا کبھی دیکھا آپ نے؟ میں نہیں کہتا سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، بھلا کون ہے، برا کون ہے، سچ کیا، یہ اللہ بہتر جانے، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ملک کا وزیر اعظم بھی ہے اور اس پر مقدمے بھی ہیں اور بھگت رہا ہے، پیسے کھا گیا، چوری کر گیا، آدھا ملک چور چور کہہ رہا ہے، آدھا شریف شریف۔ یہ کیا ہے؟ کیا فائدہ اس حکومت کا؟ کیا فائدہ اس اقتدار کا کہ ملک کا وزیر اعظم بھی ہو اور اس کے پیچھے پولیس بھی پھرتی ہو؟ تو ایک بدماش میں، ایک چور میں، ایک ڈاکو میں اور اس ملک کے سربراہ میں کیا فرق رہ گیا؟ کوئی ہے؟ فرمایا جب سب سے پیاری خوبصورت بات کو ٹھکرا دیتے ہیں
لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو ہم ان پر پریشانیوں کے، مصیبتوں کے، ذلت کے، بے عزتی کے راستے آسان کر دیتے۔ پھر وہ دولت ان کے کام نہیں آتی، ان کی بے عزتی ہوتی رہتی ہے، انہیں تکلیفیں ہوتی رہتی ہیں، انہیں دکھ پہنچتے رہتے ہیں، موت بھی سخت ہو جاتی ہے، آخرت کو بھی وہ دولت کام نہیں آئے گی۔ کوئی نہیں پوچھے گا کہ کتنا بینک بیلنس چھوڑ کر آئے ہو۔ ان علینا للہدی، اللہ کریم فرماتے ہیں ہمارے ذمہ تو رہنمائی تھی، راستہ بتانا یہ ہماری شان کو زیبا تھا۔ ہم نے اختیار دیا، بھلا برا کرنے کی طاقت، قوت دی، عقل دیا، شعور دیا، عقل دی، شعور دیا، احساس عطا فرمایا، قلب جیسی نعمت عطا فرمائی۔ کائنات کی ہر چیز بے شمار دلائل بکھیر دیے جو عظمت الہی کے اور حق کے در، اس کے باوجود کتابیں نازل فرمائیں، انبیاء مبعوث فرمائے، گھر گھر بات پہنچائی۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، یہ لوگ بھول جاتے ہیں یہ دنیا و آخرت یہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، تم نے صرف انتخاب کا تمہاری گنجائش ہے، ادھر جانا چاہتے ہو یا ادھر جانا چاہتے ہو۔ تم دوزخ میں مرضی سے آگ کو دھیما نہیں کر سکو گے، جنت میں کوئی کسی کی نعمت چھین نہیں سکو گے، تمہارا وہاں بس نہیں چلتا، تم دنیا میں بھی نہیں کر سکتے۔ جو دانہ کسی کے جسم کا حصہ بننا ہے وہ وہیں تک جائے گا، تم نہیں روک سکتے، تم نے اپنا کردار ظاہر کرنا ہے۔ جو لمحے کسی کی زندگی کے تم چھین نہیں سکتے، تمہارا اپنا ارادہ اور کردار تمہارا اعمال نامہ مرتب کرتا رہے گا، ہوگا پھر وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ تم اس کی کائنات پہ نہ دنیا پہ تصرف رکھتے ہو نہ آخرت پہ، ہونا یہاں بھی وہی ہے جو وہ چاہتا ہے، ہونا وہاں بھی وہی ہے وہ چاہیں گے۔ تمہیں صرف اپنا کردار ظاہر کر کے اپنے انجام کو پہنچنا ہے۔ دنیا اور آخرت کے دکھ سمیٹنا چاہتے ہو یا دنیا اور آخرت کی عزت، سربلندی، آسانیاں، آرام اور آبرو سمیٹنا چاہتے ہو، یہ فیصلہ تمہارا ہے۔ ان لنا للآخرۃ والأولیٰ، دنیا اور آخرت سب اللہ جل شانہ کی قبضہ قدرت میں ہے، سب فیصلے اس کے ہوتے ہیں، کوئی اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتا۔ خاک سے انسان کے باڈی سیل بنتے ہیں، وہ کسی غذا، کسی دوا، کسی پھل، کسی گھاس کے تنکے کسی میں منتقل ہو کر جانوروں تک، پرندوں تک پہنچے، گوشت کی صورت میں، انڈے کی صورت میں، دودھ گھی کی صورت میں، گوشت کی صورت میں، غلے کی صورت میں، فروٹ کی صورت میں انسانوں تک پہنچے۔ ہر بندے تک وہ غذا، وہ سیل پہنچتے ہیں جو ازل سے اس کے وجود کا حصہ مقرر ہیں اور وہاں ضرور پہنچنے ہیں، کوئی نہیں روک سکتا۔ فرمایا یہ میرا نظام ہے، تم صرف روکنے کے ارادے کر سکتے۔ دوسروں کے لیے دکھ پیدا کرو گے، اس کے لیے 10 پیدا کرو گے، تم اپنے لیے 10,000 پیدا کر لو گے۔ دوسرے کو پریشان کرو گے، اس سے 10 گنا پریشانی تمہیں خود ہو جائے گی۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ فرمایا
وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، آخرت بھی ہمارے قبضۂ قدرت میں ہے، اور یہ اولا، یہ دنیا، یہ پہلا جہان، یہاں بھی ہمارا حکم چلتا ہے۔ جو لوگ اتباع رسالت چھوڑ دیتے ہیں، اطاعت الہی چھوڑ دیتے ہیں، کیا وہ نظام کائنات پہ قادر ہو جاتے ہیں؟ کیا وہ سورج طلوع و غروب کر سکتے ہیں؟ کیا وہ دھوپ گھٹا بڑھا سکتے ہیں؟ کیا وہ ہوائیں چلا یا روک سکتے ہیں؟ کیا وہ بارش برسا یا روک سکتے ہیں؟ کیا وہ کھیتیاں اگا یا روک سکتے ہیں؟ اسی طرح لوگوں کے نظام کو بھی تم کر کچھ نہیں سکتے، مشکلات پیدا کرتے ہو دوسروں کے لیے، خود بھی مشکلیں بھگتے ہو۔ تم دوسروں کو رسوا کرنا چاہتے ہو، خود بھی رسوا ہوتے ہو۔ تم دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتے ہو، تمہارے اپنے سامنے آ جاتی ہیں۔ اور پھر نقصان یہ ہے کہ آخرت میں بھی یہی ہوگا، تم دکھی ہوگے۔ دنیا کے دکھ تو پھر جب تک زندگی وجود سہ لیتا ہے، بیماریاں، تکلیفیں، بھوک، افلاس، عزت، بے عزتی، ہر دکھ سہ جاتا ہے۔ یہ محلوں میں بھی زندہ رہتا ہے اور قید خانے کی تاریک کوٹھریوں میں بھی زندگی بسر کر لیتا ہے۔ انسان ایک ایسی چیز، ایسی مخلوق ہے۔ لیکن أَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، ہم تمہیں اس آگ سے ڈرا رہے ہیں جس کے شعلے بہت تیز ہیں۔ اللہ کی اطاعت سے روگردانی، بارگاہ رسالت سے بے نیازی اور استغنا، دوسروں کے حقوق غصب کرنا، دنیا تو اوکھی سوکھی بسر ہو جائے گی، آخرت مشکل ہو جائے گی۔ وہ تو ایسی آگ ہے کہ اس کا شعلہ بدن کو چھوتا ہے تو دل کی گہرائی تک جلن ایک سی ہوتی۔ دنیا کی آگ انگلی جلائے گی، جو سیل انگلی میں کھال جلے گی، گوشت جلے گا، وہ انگلی کو چھو جائے تو سارے بدن کے ہر باڈی سیل کو اتنی جلن ہوگی جتنی اس کو۔ نارن تلظا، وہ شعلہ زن آگ ہے، یعنی وہ ایک ایک سیل کو پہنچے گی۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ پاؤں آگ پر آ گیا، فرمایا گندا کلک کے لباس پہنا کر اسے آگ لگی ہوگی، شعلے بھڑکتوں میں بیٹھنا ہوگا، کھولتے پانی پینے ہوں گے، خون اور پیپ غذا ہوگی، اور زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، زندگی کا کوئی تصور نہیں ہوگا، موت آئے گی۔ تو اس چند روزہ زندگی میں، تھوڑے سے وقت میں، یہ معمولی سی چھینا جھپٹی کر کے کیوں آخرت برباد کرتے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میں تو تمہیں آج ڈرا رہا ہوں، اس سے انذار، بر وقت اطلاع دے رہا ہوں۔ کتنی خوش نصیبی ہے کہ تمہیں ہمارے پاس توبہ کا موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اصلاح کی فرصت موجود ہے، صحت ہے، زندگی ہے، وقت ہے، سوچ ہے، فرصت ہے۔ اور کتنا کریم ہے رب کہ اس نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ کتنے گناہ کر چکے ہو یا کون کون سا ظلم کر چکے ہو، کون سا معاف ہوگا۔ اس نے کچھ بھی کر چکے ہو، توبہ کر لو، سب کچھ معاف کر دو۔ آج عہد کر لو
کہ یا اللہ میں آئندہ نافرمانی نہیں کروں گا، جو کر چکے وہ میں معاف کر دوں گا۔ آج رحمت الہی کا در واہ ہے، تمہیں صبح و شام رات دن بلایا جا رہا ہے، حقائق بتائے جا رہے ہیں، اس شعلہ زن آگ سے آج ڈرایا جا رہا ہے۔ لا یصلاها الا الاشقى الذی کذب وتولی، ہر کسی کو اس میں نہیں ڈالوں گا، بڑے بد نصیب، بڑے بدبخت، بہت ہی بدقسمت لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے حبیب کی بات کا انکار کر دیا۔ وتولی، منہ پھیر کر چل دیے، جی کوئی نہیں، ہم نہیں مانتے۔ یاد رکھو یہ دو طرح سے ہے، ایک تو وہ ہے جس نے ظاہراً ہی انکار کر دیا، میں مانتا ہی نہیں، کافر ہو گیا، یہ تو ظاہری بھی انکار ہے، زبانی بھی انکار ہے، عملی بھی انکار ہے۔ ایک انکار یہ بھی ہے کہ ظاہر نے جی بات سچی ہے، بالکل ٹھیک ہے، عمل اس کے خلاف ہے۔ زبانی کہتا ہے نہیں جی بات ٹھیک ہے، اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، اللہ کا رسول برحق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب سچی ہے، لیکن کام اس کے حکم کے خلاف کرتا ہے۔ تولی، دو قسمیں ہیں، الذی کذب و تولی، کچھ لوگ وہ جنہوں نے انکار کر دیا، اور وہ بھی جنہوں نے زبانی انکار نہیں کیا لیکن پرواہ بھی نہیں کی۔ دو باتیں ہو گئی نا، کذب و تولی، جس نے انکار کیا اس نے تو لاپرواہی کرنی ہی کرنی ہے، اس نے تو مانا ہی نہیں۔ الذی کذب و تولی لا یصلاها الا الاشقى، کسی کو اس آگ میں نہیں پھینکا جائے گا، جہنم میں کسی کو بلا وجہ نہیں پھینکا جائے گا۔ اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے، لیکن جو بہت بڑے بدبخت ہیں، بہت بد نصیب، شقی کہتے ہیں بد نصیب، بدبخت، اشقا مبالغے کا صیغہ ہے، بہت ہی بڑا بدبخت۔ وہ بڑے بدبخت کون ہیں یا اللہ؟ الذی کذب، وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، نہیں مانتے اللہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے۔ وتولی، وہ تو پیٹ پھیر کر چلی گئے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے زبانی انکار تو نہیں کیا لیکن مانا انہوں نے بھی نہیں۔ کمائیں گے اپنی مرضی سے، رشوت بھی لیں گے، سود بھی لیں گے، چوری بھی کریں گے، کھائیں گے اپنی مرضی سے، حرام حلال سب کھائیں گے۔ نمازوں کی مصیبت ہم سے نہیں ہوتی، مانتے ہیں اچھی بات ہے، سچ اچھی بات ہے، لیکن سارا سچ بولتے رہیں تو پھر تو کاروبار ہی نہیں چلتا۔ ماننا، مانتے ہیں کرنا کوئی نہیں۔ تولی، روح گردانی کی، منہ پھیر کے چل دیے۔ تو یہ جنہوں نے اس خوبصورت ترین حقیقت سے منہ پھیرا، یہ خود اس طرف جا رہے ہیں، یہ جا کر اسی گڑھے میں گریں گے۔ موت تک ان کے پاس بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، دعوت الہی موجود ہے، رحمت الہی منتظر ہے، اللہ کا رسول دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی کتاب دعوت دے رہی ہے، اللہ کے بندے پکار رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ
جن کو اللہ نے اس کام پہ لگا دیا کہ خود بھی اتباع کرو اور دوسروں کو بھی اتباع کی طرف دعوت بھی دو، سمجھاؤ بھی، سکھاؤ بھی۔ کیسے خوش بخت لوگ ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی توفیق دے، اس کی اہمیت کو سمجھیں، بعثت عالی کے مفہوم اور مقصد کو سمجھیں، زندگی اس کے حقائق، اس کا فلسفہ، اس کا انجام یقیناً وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو اللہ کریم بتا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اسے قبول کرنے، ماننے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔